یہ آپ کی sunnah.com پہ، اور اس کے اوپر اس نے مزید ریفرنسز دیے ہوئے اور کہاں کہاں ہے. آپ کا نبی کہتا ہے اگر جوز اور کرسچن آپ کو سلام بھی کر دیں پہلے، آپ نے تو کرنی ہی نہیں، یہ تو پہلے سے ہی ہے کہ آپ نے سلام کرنی نہیں، آپ نے آ کے کر دی، آپ اپنے نبی کے خلاف گئے ہیں. لیکن بات یہ کہ اگر کر بھی دی تو آپ نے جواب میں پورا وعلیکم السلام نہیں کرنا. آپ کا نبی جو تھا اس کو کافروفوب دیا تھا. ہی واز اے کافروفوبک پرسن. اس کو اتنا کافروفوبیا تھا کہ وہ سلام کا جواب بھی دینا پسند نہیں کرتا تھا. تو وائی ڈو یو ایکسپیکٹ می کہ میں آپ کی پوری اسلام کا جواب دوں، جبکہ یہ ٹیچنگ آپ کو آپ کے نبی نے دی ہوئی ہے کہ نان مسلم کافروں کا اسلام کا جواب نہیں دینا. وائی ڈو یو ایکسپیکٹ می کہ میں تمہیں پورا جواب دوں؟ جی جی، بہت معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 227 ہے نا سر، میں نے اس کو حسن لکھ لیا ہے. المسلم، ناٹ صحیح مسلم، حسن المسلم ہے ڈفرنٹ اچھا، کتاب ہے. حسن المسلم، اوکے اب اوکے. نے ملا سے میں نے پوچھیے گا یہ بات. اچھا اب جی معذرت میں تو آپ نے لکھ کی مجھ لیا. سے، معذرت تو آپ نے مجھ سے جی میں کی، معذرت اچھی کے ساتھ بات ہے. کہنا چاہوں گا، میں آرگومنٹ ہی نہیں کرتا، جیسے میں نے پہلی بولا نا سر، میں آپ کو یہ پوچھتا ہی نہیں اگر مجھے بات معلوم رہتی سر. تو ٹھیک ہے، سر تو اس اس کا لیے میں نے مطلب یہ لکھ ہے لی. کہ آپ کے لیے ہر گندی چیز جو گندی ہے وہ گندی نہیں رہے گی اگر آپ کے نبی نے کہا ہے کہ اس گند کو کرو. That's what you are saying. So when you came here تو آپ کا انٹینشن یہ تھا کہ یار یہ غلط چیز ہے، میں پورا سلام دے رہا ہوں، جواب میں مجھے پورا رسپونڈ نہیں مل رہا، تو یہ غلط بات ہے. رائٹ، یہ دیٹ واز یور انٹینشن، دیٹ از وائی یو سیڈ دیٹ کہ میں نے آپ کے اوپر جی نہیں، سلامتی بھیجی ہے، آپ نے صرف وعلیکم کہا. نہیں نہیں، بالکل یہی انٹینشن تھی کہ آپ نے مجھے پورا جواب نہیں سنیے دیا، تو میں تو سر. آپ کو پوری سلامتی دی. سنتا ہوں، مجھے پتا ہے سر، میں آج پیدا نہیں ہوا. تو بیسیکلی بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ایک غلط کام کو جیسے ہی آپ نے دیکھا، غلط کام کو جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ آپ کے نبی نے کہا غلط کام کرنا ہے، آپ نے کہا میں آرگیومنٹ ہی نہیں کرتا. دس از ہاؤ دا ریئلٹی از فار یو. سر میں نے تو بس اس لیے کہا تھا سر، نبی نے کہا تھا نہیں کہا تھا سر، یہ چیز تو مجھے معلوم ہی نہیں تھی سر. وہ تو میں تو اس مسئلے میں اندھیرے میں تھا. میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں جیسے بولا السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، میں نے سلامتی کی بات کری. نبی نے کیا کہا تھا نہیں کہا تھا چھوڑ دیجیے سر تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ کو بھی یہی کہنا چاہیے، ہاں ٹھیک ہے آپ پہ بھی سلامتی ہو. تو اگر کہنا میں چاہیے، اس سینس میں جی، کہنا چاہیے نا. تو میں اس سینس میں بہت جی اچھی بات ہے، کہنا چاہیے. میں بھی آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں کہ یار اگر کسی نے جی سلامتی بھیجی ہے، چاہے وہ جو بالکل ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے ایتھیس ہو، اس کو بھی واپسی میں یہ کہنا چاہیے آپ پر بھی سلامتی ہو. ٹھیک ہے نا، لاجک اور احسن طریقہ تو یہی ہے. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. لیکن آپ کے نبی نے اس کے برخلاف بات کی ہے، اور آپ کو برا بھی لگ رہا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. اور جب آپ کو برا بھی لگ رہا تھا، اور لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ آپ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ غلط بات کرو، آپ اسی وقت جو ہے وہ چینج ہو گئے. نہیں سر، میں بالکل چینج نہیں ہوا ہوں. میں اگر کہہ رہا ہوں اگر یہ نبی صاحب نے کہا ہے، ہمارے پیغمبر نے کہا ہے، تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے سر. اس میں تو میری بھی تھوڑی سی وہ، اب کیا کہوں میں، کچھ کہنا نہیں بن رہا ہے میرے کو. سر اس میں سوچنے والی بات نہیں ہے، سوچنے والی بات اس میں صرف یہ ہے کہ ایک انتہائی ان لاجیکل بات ہے جو آپ کے نبی نے کی ہے. یہ اٹ از این ان لاجیکل بات، لیکن چونکہ آپ کے نبی نے کیا آپ من مان رہے ہیں. دیٹس دا پرابلم. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا میں مان پرابلم؟ نہیں رہا ہوں سر، میں مان نہیں رہا ہوں. میں اس سے اختلاف کرتا، اگر نبی صاحب نے ایسا کہا ہے تو میں اس سے اختلاف رکھ رہا ہوں سر. یہ جو نبی سے سچائی ہے میں اختلاف رکھ مان رہے رہا ہیں ہوں. کہ بالکل ہاں کہ اس معاملے میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سلامتی ہر بہترین، انسان کی ہونی چاہیے میرے خیال سے. انسانیت جو ہے سب سے بڑا چیز، مطلب سب سے بڑی دھرم چیز ہے، ہونی چاہیے انسان سب کے سے لیے. بڑا دھرم ہے، انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے. بولیے. جی بالکل، اب کہہ سکتے ہیں. پہلے انسان رہیں گے تبھی تو کوئی دھرم رہے گا سر، چاہے کوئی بھی دھرم ہو. انسان بہترین نہ رہیں گے تو بہترین. کیسے رہے گا. اچھا ایسا کیجئے، اب ذرا مجھے اتحیات سنا دیجئے تاکہ ذرا لوگوں کو بھی کنفرم ہو جائے آپ پکے مسلمان ہیں. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ الصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہترین ہو گیا. جی تو سر جی بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے، رائٹ؟
جی بالکل. بہترین. سر جی اب آپ کو نہیں لگتا کہ کافروں کے ساتھ لڑائی کرنا آگے سے بڑھ کر یہ انسانیت کے خلاف ہے؟ جی خلاف ہے. اگر کوئی نردوش کو مارتے ہیں تب، جیسے بیجا میں مارتے ہیں، بنا وجہ کا مارتے ہیں تو. مگر اگر کوئی لڑائی آپ سے کر رہا ہے، اگر آپ کی جان پہ بن آ رہی ہے، پھر تو آپ کو اپنا سیلف ڈیفenس تو کرنا ہے سر. بالکل کرنا ہے، بالکل کرنا ہے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آگے سے بڑھ کر کافروں کے اوپر لڑائی کیا جائے صرف اس وجہ سے کہ وہ کافر ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ کافر ہیں، تو کیا یہ انسانیت کے خلاف ہوگا؟ جی نہیں، بولیے سر. یہ تو نہیں ہوگا. نہیں ہونا چاہیے. اچھا ہونا نہیں چاہیے. میں کہا نہیں، میں کہا شاید بھائی اپنا سٹانس بدل رہے ہیں. تو اور اگر یہ کہا جائے کہ اگر آپ ہمیں پیسے دو، بھتا دو، تو پھر ہم لڑائی نہیں کریں گے، تب کیا خیال ہے؟ سر یہ مطلب یہ کس ریفرنس میں، آپ کس کانٹیکسٹ میں یہ چھوڑ بات دو، کر رہے ہیں سر؟ چھوڑ دو کانٹیکسٹ. ابھی آپ اس کا جواب دو جنیرک کانٹیکسٹ میں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم تم سے لڑائی کر لیں گے، اگر بتا دو گے تو پھر جی لڑائی نہیں کریں گے، تو کیا یہ انسانیت کے 100% برخلاف چیز ہے کہ نہیں؟ جی یہ تو بری بات ہے سر، خلاف ہے بے شک. اوکے سر، بے شک. دیکھ سر یہ آپ کے سامنے آیا، یہ پڑھیے گا سر، کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے سر اسکرین پہ. سر میرے پیارے بھائی پڑھیے گا. Fight those who believe not in Allah nor the last day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of truth, even if they are of the people of the book, until they pay the jizya with willing submission and feel themselves subdued. جی جی سر، کیا سمجھ لگی یہ چھوٹی سی آیت پڑھ کے؟ سر فائٹ دوز مطلب لڑائی کرنے کی بول رہا ہے کافروں سے. اس میں تو کون سی کتاب ہے یہ؟ لڑائی کرو، قرآن ہے سر، قرآن ہے، حدیث بھی نہیں ہے. قرآن تو ہے. یہ ہاں جی قرآن ہے. سر آپ کا اللہ کہتا ہے لڑائی کرو کافروں سے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے کیوں نہ ہو، یعنی کہ یہود و نصارہ بھی کیوں نہ ہو. کب تک؟ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی کہ مسلمان نہ ہو جائیں، یا آپ کو بھتا نہ دینا شروع کر دیں ذلیل ہو کے. سر جی آپ نے کہا جو بھی ایسی بات کرے وہ ہیومینٹی کے خلاف جاتا ہے. سر آپ ایسے دین میں کیوں ہیں؟ سر جی کیا ہوا، سائلنس کیوں ہو گئے اتنے؟ سر مجھے ایک بار سوچنے دو، پھر سے میں پڑھ رہا ہوں اس کو پلیز. ٹیک یور ٹائم سر، آپ اپنا ٹائم لیں. دوستوں ہمیں بھائی اچھے لگ رہے ہیں سر یہ کیونکہ اردو کے بغل میں جو لکھا ہے سر، اردو کے بغل میں جو لکھا ہے وہ کیو آر کوڈ ہے، اس کو کسی طرح سے کہیں اور ہمیں ہٹا سکتے ہیں کیو آر کیا؟ کوڈ ہٹا دو یار. جی جی تھینک یو. اردو پڑھ سکتے ہیں میرے پیارے بھائی؟ اردو بھی اونچی پڑھ دیں. جنگ کرو تم ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو. کردہ چیزوں کو، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تعدادی کو ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ، کیا جنازہ نہیں جزیہ، جزیہ، جزیہ اچھا جزیہ پیش کریں اور چھوٹے ہو کر رہے. چھوٹے بن کر رہیں. اچھا جی سر. سر اس کا سر کیا یہ ہے؟ آپ نے کہا تھا جی کہ جی ہاں لڑائی کرنی چاہیے اگر کوئی آپ پہ اٹیک کر رہا ہو یا آپ کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہو. لیکن جی سیلف یہاں ڈیفenس پہ میں آپ کا بولا تھا میں نے. ہاں جی، لیکن یہاں پہ آپ کا اللہ کہہ رہا ہے دوسروں کو سیلف ڈیفenس میں ڈالو. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. سر یہ کیسی، یہ تو پھر سے غلط بات ہو گئی.
آپ کے مطابق یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. سر کہیں ایسا تو نہیں اس میں ایسے لکھا ہے اگر وہ جنگ کریں تو, لیکن اس میں لکھا نہیں ہے, میں جسٹ کہیں ایسا کچھ چھوٹا تو نہیں ہے سر. شروع کا سینٹنس بنے, جنگ کرو حکم مل رہا ہے. جنگ کرو, کس کو جی جی کس کو مل رہا بالکل, ہے؟ اس میں تو لکھا مسلمانوں ہوا. کو. ٹھیک ہے, جنگ کرو کن سے کرو وہ لکھا ہوا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے, یوم آخرت کو نہیں مانتے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آگے سے بڑھ کر جنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے, دوسروں کو سیلف ڈیفenس میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے. جی سر آیت نمبر کتنی ہے سر, یہ ذرا بتائیں گے کیا ہے 29 یہ سورہ؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29. سورہ توبہ کی آیت نمبر 29. ایک سیکنڈ. کیا قرآن.com پہ یقین نہیں ہے آپ کو؟ جی جی بالکل ہے, میں اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر رہا تھا سر, اس کو میں ویریفائی کرتا اور اپنے جو امام صاحب ہے نا ان سے تو کر سکتا ہوں سر دیکھیں ویریفائی. حالانکہ بات یہ ہے, آپ نے تو صحیح نہیں بے شک مجھے آپ نے جو دکھایا وہ صحیح ہوگا, مگر میں ایک بار جو آف لائن جو پیپر پیک میں جو ہے نا اس میں ایک بار ہے ٹرانسلیٹڈ قرآن ہے ہمارے مسجد میں. یہ تو سر ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے سر. ڈاؤٹ فل سر, یہ تو ڈاؤٹ فل ان دا انسانیت سینس کے انسانیت کے لیے آپ سے بول رہا ہوں, اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو سر آپ انڈیا میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں؟ انسانیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر ایسا ہے تو. میں انڈیا سے ہوں سر, بہار سے. انڈیا سے. سر آپ کے محلے میں ارد گرد آپ کے آس پاس کوئی نان مسلم, کوئی ہندو, کوئی عیسائی, کوئی سکھ, کوئی جین, اس قسم کے لوگ رہتے ہیں؟ سر میرے 90% دوست میرے ہندو ہی ہیں سر. ہندو دوست ہیں آپ کے؟ اوہ ہوئے 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 مور دین 90%, مور دین 90%. اوہ ہوئے 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 ہوئے. جی سر جی آپ ان سے پیار سے عزت سے بات کرتے ہیں؟ بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. ایون بہت مطلب پریوارک رشتہ بھی ہے, کئی فیملی مطلب ایک بس سمجھ لیجیے کہ بردرس فرام ڈفرینٹ مدرس, اس ٹائپ کا ہے ہمارا بانڈنگ. بہترین ہو گیا, بہترین ہو گیا. جی سر جی آپ کو پتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے آس پاس کے نان مسلموں سے آپ نے اچھے طریقے سے بات نہیں کرنی. جی یہ مجھے معلوم ہے, مگر میں اس چیز معلوم ہے؟ کو نہیں مانتا سر. میں اس چیز کو مطلب ماننے کی کیا, میں اس چیز کو توجہ نہیں دیتا, کیونکہ دیکھیے ہمیں سماج میں رہنا ہے, ٹھیک ہے, تو ان سب چیزوں کو اگر لے کے چلیں گے سر, بتائیں ہم سماج میں رہ پائیں گے سر؟ اور ابھی جہاں میرا گھر ہے آس پاس پورے میرا پورا جو گاؤں ہے سر, پورا گاؤں ہی مطلب ہندو لوگوں کا ہے, 10-15 گھر ہم ہیں مسلم ہیں, ٹھیک ہے. تو ان سب بالکل چیزوں ٹھیک کو ہو اگر گیا. لے کے چلیں گے, میں اسی لیے میں بچپن سے یہ سب چیزیں نہیں مانتا. میں سنا ہوں ہمارے مولانا ایسے تو ذرا کہتے یہ تھے, وہ جو مولانا جی بھی یہ کہتے تھے, واہ 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 واہ. یہ ذرا آیت پڑھیں آپ جی کے سامنے. جماعت پہ جاتا تھا نا سر, میں جماعتوں میں جاتا تھا تو یہ باتیں سننے کو ملتی تھی سر. بالکل صحیح. یہ ذرا آیت پڑھیں جو آپ کے سامنے ہے, اس وقت اونچی پڑھیے گا. اللہ جی جی اللہ نہیں انگلش میں فورگیٹ عربی, اتنا اچھا عربی کو خراب کر کے اوکے پڑھنے اوکے. کی ضرورت نہیں. O ye who believe, fight the unbelievers who guild you about, and let them find firmness in you, and know that Allah is with those who fear Him. یہ ذرا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ٹرانسلیشن نکل آئی ہے, میں ذرا اس کو آسان کرتا ہوں آپ کے لیے, صحیح انٹرنیشنل لے کے آتا ہوں. یہ پتہ نہیں ٹرانسلیشن چینج ہو گئی ہے, صحیح انٹرنیشنل لاتے ہیں یوسف علی کی بجائے تاکہ آسان ہو جائے. اوکے نہیں بھائی صاحب اب پڑھیے. اے ایمان والو, جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہیں, اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں. اچھا سختی پائیں, اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے, متقیوں کے ساتھ ہے. اچھا سر بات یہ ہے کہ یہ آیت ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے دوستوں کے ساتھ لڑائی کرتے رہو ہر وقت, دوستی نہیں رکھنی, یہ قرآن کی لڑائی آیت ہے سر. سر قرآن ہی دکھا رہا ہوں سر, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے. ماشاء اللہ یہ تو
पहली बार इतना तफसील में ये सब लिखा हुआ है सर। पढ़ा तो है सर ये मैंने देखिए, कुरान को तर्जुमा के साथ। सर ये आपने कभी पढ़ा मगर ही ये नहीं, सब फिर इसका मतलब है कि तर्जुमा सूरत तौबा तो फिर पढ़ी ही नहीं आपने। वो पढ़ी है सर, मगर ये सब चीजों पे मैंने ध्यान नहीं दिया। मतलब मैंने सुन रखा है ये जो वो जो है ना, तकरीरें कहते हैं ना जो, उसमें मैंने सुन रखा है सर, मगर उसमें कुरान में पढ़ा नहीं था। सर देखिए, बात ये है कि जब हम इस सारी चीज को देखते हैं तो क्या एहसास होता है आपको कि यार ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है, ये एक दीन जो है ये अच्छा दीन है या बुरा दीन है? ये बातें तो सर, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो निहायत ही बुरी बात है सर ये तो। सर लिखा हुआ है आपके सामने है, अगर आपने वेरीफाई करना है कुरान, अपना कॉपी कुरान ले आइए, मैं तो कुरान.com से दिखा रहा हूँ, ये तो लिखा हुआ है, आप अभी अभी अपने फोन पे खोल के देख सकते हैं। तीन तीन मैं ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ आपके सामने, मैंने ट्रांसलेशन भी चेंज की ताकि आपको जरा अच्छी जी इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन जी मिल जी जाए। बिल्कुल। सर ये आयत नंबर जरा बताएंगे, ये वाला अभी जो जो मैंने पढ़ा, अभी आपने सूरत खोल रखा है तौबा जो। की आयत नंबर 123 है। एक सेकंड। मैं वो दोस्ती वाली आयत तो आपको दिखाई ही नहीं, इसीलिए कि चलो यार दोस्ती नहीं, चलो थोड़ी सी हिपोक्रेट रहे, यहाँ पे तो दोस्ती के लिए अल्लाह कहता है लड़ाई करो उन सबके साथ। जी मैंने इसको भी लिख लिया सर, मैं सर इसको लिखा गया है सर, आप ये वेरीफाई बताएं करूँ। कि अब ये अच्छा दीन है कि नहीं है जो ये बातें बता रहा है? जी अगर ये ऐसा है इंसानियत तो के खिलाफ है कि तो नहीं है? ये तो इंसानियत के खिलाफ ही ऐसी बातें आ रही हैं सर इसमें। सरासर खिलाफ है कहा इंसानियत के। बेहतरीन हो गया। तो सर जी फिर मुझे ये बताइए कि जब आपको सब नजर आ गया है कि ये एक इंसानियत के खिलाफ चीज है, सर फिर मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन एक ही है कि फिर आप इस दीन में क्यों बैठे हैं सर? खुद सोचें, जिस दीन में इंसानियत के खिलाफ इतनी चीजें लिखी हुई हैं और अब आपको नजर भी आ गई हैं, तो आप इस दीन के अंदर क्यों हैं? इस दीन को छोड़ दें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। देखिए, मुनाफिक बन के रहने का क्या फायदा? अल्लाह तो कहता है मुनाफिक जो है वो जहन्नम के निचले दर्जे में होंगे। मुनाफिक, तो मैं तो पहली बार इन चीजों पे गौर किया सर। ठीक है कि ये सब ऐसा करके लिखा हुआ है करके, तो ये तो सर मुझे तस्दीक करनी पड़ेगी, अगर वैसे अगर एक बार मैं देखूंगा इसको। हम्म, अगर लेकिन सर ये सब बातें अगर सही हैं तो निहायत ही गलत है सर। तो ये सब बातें अगर आप वेरीफाई कर लें और आपको ऐसे ही मिले, तो क्या आप कहेंगे कि यार ये एक बहुत ही गलत दीन है, गंदा दीन है और इस दीन में रहने का कोई फायदा नहीं? जी फिर तो मेरा भी मतलब ईमान तो डोल ही रहा है मेरा भी, समझने एक तरह से। लेकिन इतनी सारी चीजें अगर ऐसी लिखी हुई हैं तो इसमें तो क्या आपके घर में निहायत ही कुरान गलत है? है। लेकिन जी मगर मेरे घर में जो कुरान है सर वो तिलावत के लिए है, सिर्फ अरबिक में है सर, उसमें तर्जुमा नहीं है सर, उर्दू या हिंदी में। मगर जो सर आप मस्जिद में है ना सर, कुरान.com के उसमें ऊपर चले जाएं, जाके खुद अभी पढ़ लें। उसमें सर सारी चीजें ठीक ठाक लिखी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जो इस्लाम के इस्लाम सर से देखें, जो नफरत करने वाले हैं। बात यह है जी कि कुरान.com जो मुसलमानों ने बनाया, उसके अंदर मुसलमानों की इंग्लिश की कोई 10 ट्रांसलेशनें हैं, उर्दू की कोई 5 ट्रांसलेशनें हैं, हिंदी की ट्रांसलेशनें हैं, दुनिया की 3600। लाइक मुझे बताएं कि कौन सा नॉन मुस्लिम होगा जो इतनी मेहनत करेगा और उस वेबसाइट का नाम कुरान.com होएगा और वह नॉन मुस्लिम की होएगी? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबिलिटी नजर आती है कि कुरान.com वेबसाइट जो है एक नॉन मुस्लिम की होएगी? ठीक है सर, मैं एक सेकंड मेरे को 2 मिनट देंगे, मैं जरा खोल ही लेता हाँ, हूँ। आप खोलें और देखें, म्यूट कर लें, मैं उतनी देर में किसी दूसरे भाई से बात करता हूँ। ओके। अदरवाइज ये भी कर सकते हैं फरहान आलम, आप आपके पास में मोबाइल है, वहीं कुरान से डॉट देखा, हाँ वहीं नहीं पे जा रहा है। एप्लीकेशन, हाँ हाँ एप्लीकेशन भी मिल जाएगी आपको, प्ले नहीं तो स्टोर में इसको जाएं तो वहां हटाऊंगा से ना, मैं कुरान। इसको हटाऊंगा तो अभी तो ये आवाज चली जाएगी आपकी और मेरी भी, तो हाँ हाँ मैं हाँ, दूसरा आप मोबाइल यूज आप कर रहा हूँ वेरीफाई, अभी। आप दूसरे मोबाइल से वेरीफाई करें, देखें कुरान.com पे जाएं, ओके। कोई और वेबसाइट है वहाँ, जहां जहां जाना चाहते हैं जाएं, और ये आयतें देखें। सूरत तौबा सूरत नंबर 9 की आयत नंबर 29 एंड सूरत तौबा की आयत नंबर 123, ये दो आयतें अभी आपको दिखाई हैं। जोन जोन सी वेबसाइट पे जाना है जाके वेरीफाई करें ठीक है सर। और फिर आ जाए, बात कीजिए। यहीं पर रहिए, म्यूट कर लें, वेरीफाई कीजिए दूसरे फोन से और फिर बात कर लें। ठीक है ओके।
مسٹر حمزہ یوسف. پیل دیں گے. جاؤ اپنی والدہ کے ساتھ یہ کام کریں, بہت اچھا لگے گا. اویس کاشف. السلام علیکم. وعلیکم سر. کیسے ہیں سر آپ؟ جی سر ٹھیک ہوں. سر آپ سے بات کرنی تھی. سر آپ کر رہے ہیں, مجھے بتائیے مسلمان ہیں ابھی تک آپ؟ جی جی الحمدللہ. سر ذرا التحیات پڑھیے گا. جی جی ضرور. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تھینک یو سو ویری مچ. سر ایک سیکنڈ رکیے گا. امت یہ شاہد ملک جو آیا ہوا تھا, جو چیٹ کر رہا تھا, یہ بھاگ کیوں گیا؟ پتہ نہیں. اوکے چلیں جی. دھمکیاں دے رہا جی شاہد ملک کوئی آیا ہوا تھا, جی میں نے دیکھا نہیں اس وقت, بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا, دھمکیاں دے رہا تھا سر کاٹنے کی, اور اب وہ دفع ہو گیا. جی مسٹر اویس کاشف صاحب ویلکم ہے سر. جی سر کیا بات کرنی ہے؟ سر جو آپ سے آج بات کرنے آیا ہوں, دس از ایکچولی اباؤٹ سائنس اینڈ قرآن. تو آئی ہیڈ سم لائک لیٹ سے پروفس تھے کچھ قرآن سے جو لائک آج سائنس پروف کر رہی ہے اینڈ اٹ از پروون ناؤ ڈیز. تو آپ اگر مجھے الاؤ کرتے ہیں تو آئی ول شیئر مائی اسکرین ود یو اینڈ میں پھر پریزنٹ کرتا ہوں وٹ آئی ایم ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ. ٹھیک ہو گیا. حمزہ صاحب کہاں سے؟ سوری حمزہ کہہ رہا ہوں, اویس صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ میں ہوں لاہور پاکستان سے. اچھا پاکستان سے آپ, ٹھیک ہو گیا. سر آپ کے پاکستان کے ایک بندے کے ساتھ میری ڈیبیٹ ہوئی تھی لاسٹ ٹائم سائنس کے اوپر, اور وہ جی برے جی طریقے سے فیل ہوئے تھے, آپ نے سنی ہوگی وہ. سر نہیں سر میں ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا, میں بس آپ سے ڈسکشن کرنا ہے اور مجھے سچ تلاش کرنا ہے. بس چھوٹی سی ڈسکشن کروں گا اینڈ آئی جسٹ. تو سر اگر آپ کے پروفs فیل ہو گئے تو کیا آپ کہیں گے کہ ہاں اسلام میں سائنس کی کوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں سر ایسے نہیں ہے. آئی جسٹ ڈگ ڈیپ انٹو اٹ, اور میں مطلب اس طرح نہیں کروں گا, میں اتنی جلدی فیصلہ نہیں لوں گا. آئی جسٹ کیپ بوتھ تھنگز اسائڈ, اور میں ان کو کمپیئر کر کے انشاءاللہ ضرور نہیں دیکھیں کروں بھائی, گا بات یہ ہے کہ یا تو آپ واقعی ڈیٹا لے کے آئے ہیں اور آپ کو اپنے ڈیٹا کے اوپر پورا اعتبار ہونا نہیں اور چاہیے, ایسا تو ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا. تو اگر اعتبار ہے تو پھر ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. جی سر ایسے ہی ہے. ابھی میں کو میں خود ریسرچر اسٹوڈنٹ ہوں ابھی, تو I might have flaws, I'll accept. تو یو مائٹ ہیو فلوز, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن اب Yes. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ میں فلا آ چکا ہے نا. آپ خود اچھا یقین کامل نہیں رکھتے. نہیں سر, میں اپنی ریسرچ پہ یقین میں کامل رکھتا ہوں, بٹ کبھی اس طرح تو ہوتا ہے انسان اگر کو, کچھ چیزیں انسان کو نہیں پتا ہوتی, کچھ چیزیں تو انسان کو اگر نہیں پتا یقین ہوتی, کامل بعد میں رکھتے پتا ہیں, لگتا. جی جی اگر یقین کامل رکھتے ہیں تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ یار اگر سائنٹیفکلی غلط ہوا قرآن, تو مجھے اس یپ قرآن کو نہیں ماننا. چلیں سر, وہ تو بات کر کے پتا لگے گا نا, تھوڑی بہت بات سٹارٹ کرنے دیں ہم, آپ پھر اس کے بعد بتائیے. لائیے اسکرین شیئر کیجیے. ٹھیک ہے, I'll just do it in a second. ایک منٹ سر. اچھا بات اس پہ کرنی تھی فرسٹ آف آل کہ ایز وی نو قرآن مسلمس کی ہے, تو اس میں ایک آیت ہے, میں آپ کو قرآن.com پہ بے شک کھول کے دکھا دیتا ہوں. 86 آج اسکرین شیئر ہو رہی. جی جناب اب ہو رہی ہے, زوم کر لیں تھوڑا سا, چلیں سر. جی جی ضرور ضرور, زوم کر لیں. ایک منٹ میں پوری سورہ کھولوں پھر اس کے بعد. جی سر. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ سر دیکھیں یہاں پہ یہ کنٹرول پلس, یہ ایسے نہیں کریں, کنٹرول جی جی پلس کریں ذرا. اوکے اوکے اوکے, کنٹرول کا ٹھیک بٹن ہے دبا ٹھیک کے ہے. پلس دبائیں, اور دبائیں, ہاں اور دبائیں, ہاں گڈ اور گڈ گڈ. دبائیں, ایک دو پھر, ایک دو پھر. اوکے ناؤ یہ ایک اس منٹ یہ نا میں بند کر لوں, ایک منٹ. I'm sorry for this, یہ میرے نا ورک کا سارا سامان ہے. پھر اب آپ کا وہ جو آیتیں ایک منٹ چھوٹی میں ہو کر گئی. لیتا ہوں. جی جی کر دوں اوکے ٹھیک ہے جی, گڈ. ہاں جی سر جی. سر اب اس میں یہ لکھا ہے کہ ہیومن بینگز ور کریٹڈ فرام اے اسپرٹنگ لکوڈ فلوئڈ. اب اسپرٹنگ فلوئڈ ہوتا ہے کہ یہ ایک سیمن کو مطلب یہاں پر کہا جا چلتا رہا پانی, ہے. یس یو نو دیٹ, آپ کو پتہ ہی ہے. تو سر کیونکہ اب اردو میں اس کی میں آپ ٹرانسلیشن آپ پڑھیں گے تو وہ چلتا پانی ہے. جی جی ایسا ہی ہے. سر اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹ اوریجنیٹس فرام
بیک بون اینڈ ریب کیج, ٹھیک ہے, یہ بونس کے اندر سے آتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جو سیمن جو آتا ہے وہ بونس کے اندر سے آتا ہے, اور اس کی وجہ سے انسان ایک ڈیولپ ہوتا ہے جب وہ ووم کے اندر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کہنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, گیٹ اٹ. اچھا کس کی آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ 7ویں آیت پڑھتے ہیں, جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے, اصل میں پسلیاں ہیں عورت کی کیونکہ فیمیل ورڈ یوز ہوا ہے, اور کمر ہے مرد کی, اکارڈنگ ٹو یور تفسیر, یہاں پہ نہیں ہے تفسیر کے مطابق. اچھا ٹھیک ہے سر, لیکن نکلا تو اس سے ہے نا, بون سے. یہاں پر بیک بون اور ریب کیج کی بات ہوئی ہے. ریب کیج از سیٹ آف بونز اینڈ بیک بون بھی بون ہے, تو یہ یہاں سے یہ پروو ہوگا کہ اٹ از فرام بونز. اور یہ یہاں پر پہلی بات اس کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے اس کی سیمن کی بات ہو رہی ہے کہ سیمن نکلتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر جو لکوڈ کی بات اچھلتا ہوئی ہے پانی نکلتا ہے آپ کے نبی کو, سیمن ہے نا. آپ نہیں سر, عورت میں سے بھی اچھلتا پانی آتا ہے. آپ کے نبی کو جی فیمیل ایگز کا نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے سر, ایک منٹ جی جی. لہٰذا چونکہ آپ کے نبی کو فیمیلز کے ایگ کا نہیں پتا تھا, تو وہ فیمیلز کو بھی پانی سے ہی لے کے آتے تھے. میں 1 سیکنڈ کے لیے آپ کی ہٹا رہا ہوں اور یہ اپنی وہی لگا رہا ہوں کیونکہ آپ قرآن.com پہ ہیں, میں ملٹیپل اس کی ٹرانسلیشن دکھا دوں. ٹھیک ہے کریٹڈ فرام فلوئڈ ایجیکٹڈ, وہ پیدا ہوا اچھلتے ہوئے پانی سے, بنا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے, جی جی, جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے اور چھاتی کے بیچ سے. اور میں نے ابھی فٹ نوٹ کھولا ہے, میں تفسیر میں نہیں جا رہا ابھی فی الحال, میں تفسیر میں بھی چلا جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلنے پانی کہتے ہیں مرد کی منی کا انصاب یعنی کہ پیٹھ سے ہوتا ہے, اور عورت کا سینے سے ہوتا ہے. جی جی, اور بعض علماء نے فرمایا پیٹھ اور سینے کے تمام بدن سے کنایا ہے, یعنی مرد کی منی ہو یا عورت کی تمام بدن پیدا ہو پھر جدا ہو وغیرہ 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 وغیرہ. تو صلب و ترائب کی شاید اس لیے ہوا کہ مادہ منو ازار رسیہ قلب دماغ خاص دخل ہے جس میں قلب وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن اصل واقع اللہ عالم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مرد کی کمر میں سے اور عورت کی رب کیج کے پاس سے نکلتا ہے. جی سر. جی سر, اچھا ٹھیک ہے سر, وہ 1 منٹ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی میری. نہیں سر, واپس لے آتا ہوں, سوری, میں ذرا اردو کی ٹرانسلیشن دکھانا چاہ رہا تھا لوگوں کو, تو میں نے آپ کی اسکرین بند کی تھی اور اپنی دکھائی تھی. جی سر دکھا دیے. تو سر یہ دکھانا تھا کہ سر زوم کر کے سر, مجھے پڑھا ہی نہیں جا رہا. جی جی, میں آپ کو ایک ریسرچ دکھانے لگا ہوں ایکچولی میل فرٹیلیٹی کے اوپر. تو سر بات یہ کہ یہ ریسرچ پیپر پبلش ہوا تھا 2013. زوم کریں سر. ٹھیک ہے, 2013 میں یہ پبلش ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ یونیورسٹی آف کولمبیا میں پبلش ہوا تھا, ٹھیک ہے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, آئی ڈونٹ تھنک اس کی یہاں بات ہو رہی ہے, کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میل فرٹیلیٹی بائی دا بون ڈرائیوڈ ہارمون آسٹیوکیلسن, ٹھیک ہے. یہ اس نے ادھر میل کی بات کی ہے کہ میل کی ہڈیوں کے درمیان سے, اس نے آگے ادھر کو سارا ایکسپلین بھی کیا ہے. یہ دیکھیں سر, سر زوم کیجیے سر, ڈھیر سارا پڑھا ہی نہیں جا رہا, تو یا تو زوم کر دیں یا لنک مجھے بھیج دیں. اچھا چلیں, کہ آپ کو زوم کرنا پسند نہیں ہے لگتا. نہیں سر, او سوری, میں نا ہمیشہ مجھے عادت ہے اس طرح کرنے کی. یہ لیں سر, یہ لیں جی, ٹھیک ہے. آ رہا ہے جی, بڑھیا سر. کس نے لکھا سر, کس نے انڈورس کیا سر؟ یہ آپ دیکھ لیں ایک دفعہ نا, میں آپ کو ہاں نہیں نیچے جائیے, پبلیکیشن میں جائیے, کس نے انڈورس کیا, کس نے لکھا دیا. دیکھیں نام پڑھیں کیا, یہ یونیورسٹی آف کولمبیا سے ہے, میں نے بھی پڑھا سر تھا. کولمبیا سے ہے, بندے کا نام پڑھیں کس نے لکھا سر. سر دس از اپرووڈ سو وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ. نہیں آئی ڈو کیئر اباؤٹ پروف, کیونکہ سر اچھا چلیں, وہ پروف کو بعد میں لنک بھیج دیں مجھے, میں خود پڑھ لیتا ہوں. سینڈ می دی لنک, سینڈ می دی لنک ان دی پرائیویٹ چیٹ, میں خود پڑھ لیتا ہوں. بھائی اتنی سی بات ہے. پی ایم سی, اوکے ٹھیک ہو جی, بڑھیا سر. اب کیا کہہ رہے ہیں. Traditionally bone has been viewed as relatively static